الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلی اللہ علیہ وسلم. واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. محترم حضرات، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پہلا دن ہے، اور پہلے دن کی آج نماز تراویح ہم نے اللہ کی توفیق سے ادا کی ہے، پڑھی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی بارگاہ میں اسے قبول و منظور فرمائے، اور سارے رمضان المبارک میں اسی طرح ذوق و شوق سے اپنے گھر میں حاضر ہو کے حاضری دے کے اللہ رب العزت اپنی بندگی کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے، اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے. آج اللہ رب العزت کی مہربانی سے قاری صاحب نے پہلا پارہ اور دوسرے پارے کے 2 رکوع تلاوت کی اپنی منزل کے حساب سے. سورۃ فاتحہ یہ قرآن مجید کا مقدمہ ہے، اور اس کے اندر جتنا اللہ رب العزت نے مضامین کو اور پورے قرآن مجید کے خلاصے کو بیان کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر اسے ہی کئی مجلسوں کا موضوع بنایا جائے تو متعدد مجالس سورۃ فاتحہ کی ضروری باتوں کی تفہیم میں گزر سکتے ہیں. لیکن اس سے سورۃ فاتحہ سے شروع کرنے کی بجائے میں سورۃ بقرہ ہی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ سورۃ بقرہ کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اہل ایمان، اہل تقوی، ان کے عقیدے اور ان کے عمل کا تذکرہ فرمایا ہے. اس کے بعد کفار کا عقیدہ اور ان کے طرز عمل، اس کی اللہ ذوالجلال نے وضاحت فرمائی. یہ دونوں چیزیں یعنی اہل ایمان اور کفار، ان دونوں کے بارے میں ایک رکوع میں اللہ ذوالجلال نے بات فرمائی. لیکن دوسرے رکوع میں، پورے دوسرے رکوع میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے منافقین کے عمل و کردار اور ان کے عقیدے اور ان کی فکر جو ہے نا، اس کا آئینہ ہمیں دکھایا ہے کہ ان کا طرز عمل کیا ہے. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. کافر مسلمان کے لیے بہت بڑا دشمن ہے اور خطرناک دشمن. وہ کافر ہے، لیکن منافق
ایسا کافر ہے کہ وہ کھل کے سامنے بھی نہیں آتا، بلکہ اپنی تمام تر ہمدردیوں کا اظہار ظاہری طور پر کرتا ہے، مگر اندر ہی اندر وہ مسلمانوں کی بے حقی بھی کرتا ہے، اور ان کے رابطے مسلمانوں سے دلی طور پر زیادہ نہیں بلکہ کن کے ساتھ ہیں؟ کفار کے ساتھ۔ یہ ہے منافقوں کا کردار جو پورے دوسرے رکوع میں اللہ ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے، جس سے یہ بات تو ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ان کی خطرناکی اور ان کے کردار، ان کے عمل، ان کو جو اتنی تفصیل سے اللہ ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے، تو یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ ہم ان کے عمل و کردار سے متنبع رہیں اور وہ عمل اختیار نہ کریں، وہ طریقہ اختیار نہ کریں جو منافقین کرتے رہے، اور نہ ہی وہ طریقہ اختیار کریں جو کفار نے اختیار کیا، بلکہ ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اہل ایمان کا ہے، جو اہل تقوی کا ہے، مومنوں کا ہے، وہ طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سا احساس ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کیا کردار ادا کر رہے ہیں، مومنانہ کردار ادا کر رہے ہیں یا منافقانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ نہایت خطرناک بات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے اذا حدث کاذبا واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، قدم قدم پر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ ہی بولے جا رہا ہے، اور جس وقت وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ پورا ہی نہیں کرتا، اور جب کبھی جھگڑے کی، اختلاف کی، نزاع کی صورت پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، بد کلامی، بد زبانی پر اتر آتا ہے۔ ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کیا ہمارا یہ عمل و کردار تو کہیں نہیں کہ صرف سننے سنانے کے لیے اور منافقوں پر لعنت بھیجنے کے لیے ہم یہ بات کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بات سے بہت خوف زدہ تھے۔ صحیح بخاری میں امام ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ میں بہت سے صحابہ کرام سے ملا ہوں اور وہ اپنے بارے میں خوف کھاتے تھے کہ کہیں ہم سے نفاق کا اظہار نہ ہو، ہم میں کہیں نفاق پیدا نہ ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے ایمان کی گواہی شہادت اللہ رب العزت نے دی، اس کے باوجود بھی وہ اتنے خوف زدہ ہیں اس بیماری سے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا معروف واقعہ ہے کہ بازار میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور اونچی اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ یہ حنظلہ وہ ہے جو غسیل ملائکہ ہے، سمجھے، جو شہید ہوئے تھے اور انہیں غسل کس نے دیا تھا؟ فرشتوں نے دیا تھا۔ تو حنظلہ کہتے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو کیا جو کہہ رہے ہو؟ ہاں ہاں میں سمجھ رہا ہوں جو کہہ رہا ہوں۔ ہمیں بھی نفاق پایا جاتا ہے۔ کیا نفاق پایا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، آپ کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہو،
جو آپ حکم فرماتے ہیں دل و جان سے اس پر قربان ہوتے. کیا ہے تم میں نفاق؟ وہ کہتے ہیں ابو بکر جوان جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہوتا ہے، ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. ہمارے دل اور ہمارے دل و دماغ میں ایسے ہوتا ہے جیسے جہنم اور دوزخ اور جنت ہمارے سامنے ہے. یہ ہماری کیفیت ہوتی ہے. لیکن جب آپ کی مجلس سے نکلتے ہیں، اپنے گھروں میں آتے ہیں، بچوں میں بیٹھتے ہیں، تو وہ سارا اثر ہی کافور ہو جاتا ہے. وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. یہ تضاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہاں حالت اور ہوتی ہے، یہاں حالت اور ہوتی ہے. یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اب ابو بکر صدیق کا جواب سنیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر یہ بات ہے تو یہ تو مجھ میں بھی پائی جاتی، اور یہ کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے. چلو مل کے جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا مداوع کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے اپنی بپتا سنا دی کہ حضور یہ چیز خطرہ، یہ خطرہ ہم اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم منافق نہیں ہو، تم ایماندار ہو. یہ جو تمہارے دل میں احساس ہے، یہ جو تمہارے دل میں خوف اور خطرہ ہے، یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے. اگر وہ کیفیت جو میری مجلس میں بیٹھے ہوئے تمہاری ہمیشہ رہے تو چلتے پھرتے بازاروں میں فرشتے بھی تمہیں سلام کہیں. یعنی آپ اندازہ کریں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بیماری سے، اس مصیبت سے کتنے خوف زدہ تھے، اور ہم اس کے بارے میں کتنے بے خوف ہیں. جب بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، رعایا سے لے کے حکمران تک. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ خطرناک جھوٹا وہ ہے جو بادشاہ ہوتا ہے. بھائی غلام ہے، رعایا ہے، غریب ہے، محتاج ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے اپنی مجبوری کی بنا پر. حکمران کو کیا جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے؟ لیکن حکمران اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ رعایا سے بھی آگے سبقت لے جاتے ہیں. صورتحال یہ ہے، حکمران اتنا جھوٹ بولتے ہیں. اور اسی طرح کہ جس چیز کا وعدہ ہے اس وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہم بھی وعدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو وعدہ کیا کرو وفا کیا کرو، وعدہ پورا کیا کرو. اور وعدہ پورا کرنا اہل ایمان کی علامت اللہ ذوالجلال نے قرار دی ہے. مگر ہم جو وعدہ کرتے ہیں، کاروبار میں کرتے ہیں، کسی جگہ ملنے میں کرتے ہیں، ملاقات میں کرتے ہیں، تو ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. آپ وعدہ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ جی یہ پیسے کل لے جانا یا پرسوں لے جانا. اب پرسوں آتا ہے آپ کے پاس، وہ آتا ہے، آپ اس کو پیسہ نہیں دیتے. پیسے پڑے ہیں آپ کے دامن میں، غلے میں پیسے پڑے ہیں، لیکن آپ ٹال مٹول کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بطل الغنی یہ ظلم. غنی کا اس طرح ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، کہ زیادتی ہے، یہ غلطی ہے، گناہ ہے. اور ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، وہ چلا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہو گیا، وقت نکل گیا، ہمارا وقت نکل گیا. اس کو ٹال مٹول کر کے اس کو فارغ کر دیا، ہم خوش ہو گئے، لیکن ہمارا نامہ اعمال جو ہے نا وہ کالا ہو گیا. جب بات کسی سے کوئی اختلاف ہو جائے، اختلاف ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ گالی گلوچ پر اترتے ہیں، بد کلامی پہ اترے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سباب المومن فسق وقتالہ کفر. مومن کو گالی دینا فسق، گناہ ہے، اور ہم گالیاں بے لگام دیے چلے جاتے ہیں. معاذ اللہ ثم استغفر. ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں
کہ ہمارے ان 3 جو نبی علیہ السلام نے اوصاف بیان فرمائے ہیں کہیں ہم میں تو یہ نہیں ہے، ہم میں تو نہیں پائے جاتے. ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. اور بالخصوص پہلے یہ بات اللہ اکبر کبیرہ، یہ علامت کہ جو وہ کہتے ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے خطرناک محاسبہ وہ ہم مولویوں کا ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. وہ ہمارے بزرگ مولانا شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم مولوی تو 2 دھاری تلوار پر کھڑے، 2 دھاری تلوار پر کھڑے. اگر تقریر صحیح ہو جائے اور لوگ واہ واہ کر لیں، ہمارے دل میں ریا کا مسئلہ پیدا ہو جائے، ان کی خوشنودی کا مسئلہ پیدا ہو جائے، وہ بھی بیڑا غرق. اللہ تو راضی نہ ہوا، سامعین راضی ہو گئے. سمجھے نا؟ اللہ تو راضی نہیں، سامعین راضی ہو گویا ہم نے سامعین کو راضی کی ہے. یہ کتنا بڑا خطرناک مسئلہ ہے. آج کل اکثر و بیشتر ہماری کمزوری، ہم سامعین کو راضی کرتے ہیں. سامعین جس بات پر خوش ہوتے ہیں ہم وہ موضوع اختیار کرتے ہیں. ہم میں جو کمزوریاں ہیں ان کا تذکرہ نہیں کرتے. امر بالمعروف کیے جا رہے ہیں، نہیں انل منکر نہیں کر رہے. ہمیں خبردار نہیں کرتے کہ ہم میں کمزوری کیا ہے. بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے، کسی دوسرے کو کیا، ہمیں اگر آپ کہیں مولوی صاحب تواڈے چاہ عیب ہے، اے نقص ہے، اے کمزوری ہے، یہ غلطی ہے، یہ تواڈے کو نہیں ہونی چاہیے. اسی وہ گڑے پہن جانتے ہیں. اپنا سوال، تو کون ہوگا سانو پوچھنے والا. اب یہ فکر مولوی صاحب کا، یہ اس کے لیے یہ بھی بربادی کا باعث ہے. یہ فکر اور یہ بات یہ بھی مولوی صاحب کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہے. چاہیے تو یہ ہے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے. بھائی تیری مہربانی، تو نے میری غلطی سے مجھے متنبہ کیا، اللہ مجھے میری رہنمائی فرمائے اور اللہ مجھے اس غلطی سے میری اس غلطی کو معاف کر. چاہیے تو یہ کہ جو عیب بتلائے اس کا شکریہ ادا کیا جائے، کمزوری بتلائے اس کمزوری کے ازالے کا کوشش ہو جاتی ہے، اس غلطی کا ازالہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم یہاں غلطی بتلانے والے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب بتلائیے قصور کس کا ہے؟ سامعین سے زیادہ خطرہ جس بات کا ہے وہ سنانے والوں کے بارے میں. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، الفاظ تو مجھے یاد نہیں، حضرت مفتی صاحب کو شاید یاد ہو، کہ یہ ایسا ہے، اللہ اکبر، یہ بوتل ہے نا تیل کی بوتل ہے، آپ اس میں تیل ڈالنا چاہتے ہیں، اوپر کیا رکھتے ہیں؟ کپی. اوپر کیا رکھتے ہیں؟ کپی رکھتے ہیں تاکہ وہ تیل پورے کا پورا بوتل میں پڑے. فرمایا اب آپ اس بوتل میں تیل ڈالنے کے لیے کپی رکھ کے تیل ڈالتے ہیں. اب بوتل میں تو سارا تیل پڑ گیا، کپی کا کچھ بھی نہ بنا. کپی کا کچھ نہیں بنا. سارا تیل تو ہضم کیا کس نے؟ کپی کی کپی رہی. سمجھے بات؟ کپی ہی رہی. اس نے کیا پایا؟ بھائی اگر ہم میں کوئی اخذ کی بات ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اس سے مستفید ہونا چاہیے. ہم دوسروں کو تو مستفید کرتے ہیں، خود اس سے مستفید نہیں ہوتے. ہم سارے جہان کو کہتے ہیں قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن مجید کا یہ فضیلت ہے، مگر ہم نہیں سوچتے کہ کہنے کے ساتھ ساتھ خود ہم کتنا پڑھتے ہیں، ہم تلاوت اس کی کتنی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن مجید پڑھو، ٹھیک ہے یہ ترغیب ہے اور ترغیب یہ دینی چاہیے، اس کا انکار نہیں، مگر سوال تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون،
اور جو تم خود کرتے نہیں ہو کہتے کیوں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ کتنا بڑا مقت ہے، گناہ ہے، عیب ہے کہ جو تم کرتے نہیں ہو وہی لوگوں کو تلقین کیے جا رہے ہو۔ اب بتلائیے اس کا مصداق ہم نہیں ہے تو اور کون ہے؟ دوسروں کی اصلاح سے زیادہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اصلاح کرنے والے خود اپنی اصلاح کریں۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور سچی بات یہ ہے کہ جب یہ اصلاح ہماری تھی، ہم مصلح تھے یعنی اپنی اصلاح کرنے والے تھے، تو پھر جو سنتے تھے ان کی بھی اصلاح ہوتی تھی، ان کی بھی اصلاح ہوتی تھی۔ آج جتنی مساجد ہیں ماشاءاللہ، ہر مسجد میں درس ہو رہا ہے، ہر مسجد میں تلقین ہو رہی ہے، تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ہم جھوٹ کیوں نہیں چھوڑتے؟ چوری کیوں نہیں چھوڑتے؟ بددیانتی کیوں نہیں چھوڑتے؟ خیانت کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہر مسجد میں اس چیز کی مذمت ہوتی ہے، چھوڑتے کیوں نہیں؟ اس کا اثر کیوں نہیں نکلتا؟ کیونکہ ہماری باتیں بے اثر ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ خود ہماری باتیں بے اثر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ ہماری باتوں میں وہ اثر پذیر بنائے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جس وقت خود ہم عمل کریں، ہمارے عمل میں تضاد نہ ہو، ہمارے قول اور فعل میں مخالفت نہ ہو۔ اگر ہمارے بارے میں کتنی بدنصیبی ہے، کہنے والے کہتے ہیں مولوی صاحب جو کچھ کہندے نے وہ مان لیا کرو، جو کر دینے وہ نہ منیا کرو۔ بتلاؤ یہ تبصرے ہیں؟ یہ میں اپنے آپ پر تنقید کر رہا ہوں، آپ ایماندار یہ ہمارے بارے میں تبصرے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پھر دوسروں کی اصلاح کی ہم فکر کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو ہماری اپنی اصلاح کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، مگر سب سے بڑا نیب، سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہمیں اپنے اس کوتاہی کا احساس بھی نہیں ہے۔ المیہ یہ ہے کہ اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کو کہہ بھی دیا جائے تو وہ پھر اخذت العزت بالاسم، وہ اس کا مصداق بن جاتا ہے، اس کی عزت مانے بن جاتی۔ تو کیوں کون ہوئے علماء دی توہین کرنے والا؟ تو کون ہوئے مولویاں دی توہین علماء کرام دی توہین کرنے والا؟ وہ اللہ دے بندے ہو۔ علماء کی توہین تو اس لیے ہو رہی ہے کہ علماء کی جو ذمہ داری ہے یہ اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایک لباس ہے، رنگین ہے، اس پر اگر دھبا ہو تو وہ اتنا بدی محسوس نہیں ہوتا۔ سفید ہو، اس پر چھوٹا سا بھی داغ ہو وہ زیادہ بدنما ہوتا ہے، وہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ مولوی نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، اس لباس کا تقاضا ہے کہ اس پر کوئی داغ نہ لگے۔ اگر داغ لگے گا تو بدنامی ہوگی، والے کپڑے بھی نہیں دھوتے پائے، یہ کیفیت ہوگی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ منصب ایسا ہے کہ اس منصب میں تھوڑی سی کوتاہی بھی بڑی کوتاہی محسوس ہوتی، تھوڑی کوتاہی بھی بڑی کوتاہی محسوس ہوتی۔ ہمیں دوسروں کی کوتاہی دیکھنے کی بجائے خود اپنی کوتاہی دیکھنی چاہیے۔ اور یہ سبق ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ خود حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے۔ ایسے ہی باتوں سے بات نکل آئی اور میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ کہنے کا مقصد تو یہ تھا کہ منافقوں کا جو عمل و کردار ہے، اور جو نبی علیہ السلام نے منافقوں کا عمل بتلایا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ کوتاہیاں ہم میں تو نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، وہاں سے کیا ہے؟ اللہ نے اپنی توحید اور اپنے نبی کی رسالت اس کا تذکرہ کیا ہے۔ توحید تو اس اعتبار سے کہ لوگوں عبادت اس کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ اتنا شارٹ کٹ اور اتنا صاف شفاف اور آسان مسئلہ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنا آسان پھر بھی سمجھ نہیں آتا۔
کوئی مائی کا لال ایسا ہے جو کہتا ہو کہ آسمان کو اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا؟ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، جتنا پہاڑ، ندی، نالے، سمندر، یہ سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے اس وقت تک سارے حیوان، سارے جمادات، تمام شجر و حجر جس پر ہماری نظر جاتی ہے، ان کا خالق اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ اللہ ہے۔ سب مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا جس نے تمہیں پیدا کیا عبادت اس کی کرو۔ جس نے تمہیں پیدا ہی نہیں کیا اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس نے تمہیں رزق بھی دیا ہے۔ صرف پیدا نہیں کر دیا بلکہ تمہیں رزق بھی دیا ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ زمین سے کھیتیاں اگانے والا کون ہے؟ قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس مسئلے میں۔ آسمان سے بارشیں برسانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب یہ سارے کام اللہ ہی کرنے والا ہے تو عبادت کسی اور کی کیوں؟ اور یہ دعوت دینے والے کون ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دے رہے ہیں، اور وہ یہ قرآن پڑھ پڑھ کے یہی دعوت دیتے ہیں۔ اگر ان کی نبوت میں کوئی تمہیں شک یا ریب ہے تو یہ جو قرآن پڑھتے ہیں بڑی صورت نہ صحیح، چھوٹی سے چھوٹی ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو، چھوٹی سی چھوٹی ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو۔ قرآن نے چیلنج دیا ہے، اور ایک بار نہیں کئی بار۔ یہ چیلنج قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں ہے، دوسرے مقامات پر بھی ہے۔ کہیں فرمایا کہ جن و انس مل کے بھی قرآن نہیں بنا سکتے، کہیں فرمایا کہ تمام تم مل کے 10 آیات نہیں بنا سکتے، اور یہاں کیا فرمایا کہ تم ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 آیتوں پر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 3 آیتوں پر مشتمل۔ یہ 3 آیتوں پر مشتمل اتنی چھوٹی سی کوئی صورت تم بھی بنا دو، مگر انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ خود قتل ہو گئے، خود مارے گئے، بچوں کو مروا لیا، مال نقصان کر لیا، لیکن اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ مان گئے، بالآخر ماننا پڑا فتح مکہ کے موقع پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ تو خیر، یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی سچائی، حقانیت کا بھی ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سوچنے کا موقع دیا ہے ہمیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تو تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے؟ اللہ کا کس طرح تم انکار کر سکتے؟ کنتم امواتا، تم مردہ تھے، تمہیں کوئی جاننے والا نہ تھا، کوئی جاننے والا نہ تھا۔ جس طرح سورۃ دار میں ہے نا، اللہ ذوالجلال نے فرمایا حل اتی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان پر ایک وقت ایسا گزرا کہ اس کا کہیں کوئی ذکر تک نہ تھا، کوئی اسے پہچانتا ہی نہیں تھا کہ یہ ہے بھی یا نہیں۔ لیکن ایک وقت آیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، پہلے موت کوئی پتہ نہیں، پھر زندگی کے بعد پھر موت، اور موت کے بعد یہ نہیں کہ معاملہ ٹھپ ختم، نہیں، پھر تم اللہ کے ہاں پہنچو گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہارے تمام معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے علم نشرہ ہوں گے، اور تمہارے تمام اعمال کا تمہیں حساب دینا ہوگا، حساب چکانا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اور ابلیس کا اور آدم علیہ السلام کا جو جھگڑا ہوا، جو آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، یہاں بیان کر دیا، اور اس میں اشارہ کر دیا کہ دیکھو آدم جنت میں تھے، آدم جنت میں تھے، جنت میں ہونے کے باوجود ایک خطا ہوئی، ان سے جنت سے نکل گئے، شیطان کے ایک بہکاوے پر پھسل گئے، ایک بات پر،
ایک بات مانی شیطان کی، ایک بات مانی تھی نا، زیادہ تو نہیں۔ اگر ایک بات مان کے اللہ ذوالجلال نے انہیں جنت میں داخل ہوئے کو نکال دیا، تو تم جنت میں شیطان کی نافرمانی کیے جاؤ کیسے جا سکتے ہو؟ نافرمانی اتنی کر کے جنت میں کیسے جا سکتے ہو؟ سنبھالو اپنے آپ کو، شیطان کے پیچھے نہ پڑو۔ اور پھر یہ آگے بتلا دیا پورا کردار کہ یہ بنی اسرائیل شیطان کے ہاتھے چڑھے ہوئے تھے، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انبیاء کا استہزاء کیا، انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب کی۔ اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے بہت سے مواقع انہیں فراہم کیے۔ یہ بھی عجیب قوم تھی بنی اسرائیل کی، اور آج بھی بڑی عجیب ہے، بہت فتان ہے، بہت ذہین ہے اور بہت فتان ہے۔ دیکھیے آنکھوں کے سامنے فرعون غرق ہو رہا ہے، فرعون آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے، سمندر سے دریا سے نکل رہے ہیں، نکلنے کے بعد فوراً کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت جی جیسے ان کا معبود ہے نا، یہ دیکھو نا ایک بنا ہوا ہے، ایک بابا جی بنے ہوئے نے، یہو جہا بابا سانو بھی بنا دیو، اسی بھی یہ سامنے عبادت کریے، تاکہ سامنے ہوگے تو پھر بہتا سواد آتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، تو سامنے آ میں سجدہ کراں پھر لطف ہے سجدہ کرنے کا، کہتے ہیں نا تو سامنے آ میں سجدہ کراں پھر لطف ہے سجدہ کرنے کا۔ یہ فکر بھی اسی یہودیوں سے ہے۔ ہمارا فکر کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، بات سمجھے؟ ہمارا فکر ہے یؤمنون بالغیب، ان کا فکر ہے سامنے۔ تبھی کہتے تھے کہ یا موسیٰ نہیں ماننے جب تک یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ، حتیٰ نر اللہ جہرۃ، انہوں نے کہا تھا نا حتیٰ نر اللہ جہرۃ، یہ کہتے ہیں دیکھنا چاہیے، دیکھے ہوئے کو مانے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی سائنس بھی یہی فکر یہودیوں کا دیتی ہے۔ سائنس اس چیز کو مانتی ہے جو دیکھتی ہے، جو اس کے تجربے میں آتی ہے، جو اس کے سامنے آتی ہے۔ سائنس ایمان سے منحرف کرتی ہے، الا ماشاءاللہ جس کا ایمان پختہ ہو۔ بات سمجھ لے میری، سائنس جس چیز کا نام ہے، سائنس تجربات کے نتیجے میں کسی چیز کو ماننے کا نتیجہ ہے، لیکن سائنس کیا ایمان کیا ہے؟ کسی چیز کو میں عقل آئے نہ آئے، سمجھ آئے نہ آئے، چیز نظر آئے یا نہ آئے، ہمیں اس کو ماننا ہے۔ کیوں؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دی ہے یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان ان کا یہ ہے، دیکھنے کے بعد، تجربے کے بعد، تسلی ہو جانے کے بعد ایمان لانا، یہ کوئی ایمان نہیں۔ تسلی ہونے کے بعد ایمان لانا کوئی ایمان نہیں۔ اور بہت سے واقعات ہیں اسی حوالے سے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مکھی اگر پانی میں گر جائے تو اس کو اس طرح ڈوبو اور پھر نکال کے اگر چاہتے ہو تو پانی پی لو، دل چاہتا ہے تو پی لو، نہیں چاہتا تو نہ پیو۔ پابندی تو نہیں کی کہ ضرور اس کو پیو۔ لکھنے والوں نے اس حدیث کا مذاق اڑایا، یہ اسلام ہے کہ مکھی چوس ہے؟ اسلام ہے کہ اسلام مکھی چوس نہیں ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، یہ جملے لکھے۔ لیکن جب سائنس نے کہہ دیا کہ یہ مکھی دراصل بیماری کے جراثیم جس پر میں ہوتے ہیں یہ نیچے ڈبوتی ہے، بڑی سیانی ہے چھوٹی جی کہ اے جراثیم جڑے بیماری دینے وہ توڑ جان، صاف ہو جان، کتنی سیانی ہے۔ بات سمجھو کتنی سیانی ہے اے مکھی تے جڑا پر ہوندا ہے صحت والا انہوں اتنے رکھ دیا۔ آپ نے کی فرمایا برابر ہو جائے گا بیلنس، تو دونوں قسم دے جراثیم آپس ہی جھگڑتے پھرن گے، ساڈا پانی صاف ہو جائے گا۔ ہاں تے سائنس نے بعد ایک گل مان لئی، انہوں نے ہاں ٹھیک ہے جی کوئی حرج نہیں۔ سوال یہ ہے کہ تم نے رسول اللہ کی بات کو مانا ہے کہ سائنس کو مانا ہے؟ تم نے تو اللہ کے رسول کو نہیں مانا،
تم نے تو سائنس کو ماننے کے بعد اس چیز کو مانا ہے۔ اس لیے میرے بھائی سائنس تو اس وقت وہی نظریات بتلاتی ہے جو یہودیوں نے اختیار کر رکھا تھا کہ لنو میرا کا حتیٰ نر اللہ جہرا، جب تک دیکھ نہ لیں اس وقت تک ہم تم پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال یہ یہودیوں کا پورا کردار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 8-10 رکوعوں میں بیان فرمایا، اور اس کے بعد اور اس میں پھر سچی بات ہے کہ اس میں پھر اتنی باتیں ہیں کہ اگر ان کا بھی ہم اثر جائزہ لیں تو آج اللہ معاف فرمائے ہمارا عمل و کردار بھی ان سے کوئی کم نہیں ہے جن کی مذمت اللہ ذوالجلال نے اس جگہ پر اس پہلے پارے میں یہودیوں کی جتنی مذمت ان کی ہے۔ وہ کہتے تھے جنت میں ہم جائیں گے، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا۔ وہ کہتے تھے ہم جہنم میں تو نہیں جائیں گے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے الا ایام معدودات، چند دن کے لیے۔ وہ جڑی گو شالہ کی پرستش میں 2-4 دن ہوئے نا، وہ گناہ، وہ غلطی، اس غلطی کی وجہ سے 1-2 دن جاواں گے، باقی جنت ہے ہی ساڈی۔ مجھے آپ بتلائیں، ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، یہ اہل توحید کہتے ہیں جی ہم تو اہل توحید ہیں، شرک تو کرتے نہیں ہیں، چھوٹی معمولی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اگر ہو بھی گئی تو اللہ معاف کر دے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہو جائے گی، اور ہم تو ہیں ہی جنتی۔ بتلائیے دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے بھی وہی کہی، انہوں نے بھی یہی بات کہی، پھر وہ یہ کیا کہتے ہیں، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا۔ جنتی ہونا چاہتے ہو یا یہودی بنو یا عیسائی بنو۔ آج کیا ہے، معاف کرنا مجھے، آج کیا ہے، جنتی تھی اسی ہیں، دوسرا اندھا جنتی اسی ہیں، تیسرا اندھا گروہ جنتی تھی اسی ہیں۔ کہہ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ گستاخ ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، جنتی تو ہمارا، جنت تو ہمارے لیے ہے، سب مدعی ہیں جنت کے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا بھلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ نام رکھنے سے نہیں، یہودی عیسائی بننے سے نہیں، اس بات کے بننے سے کہ اللہ کا اطاعت گزار کون ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کون کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کون کرتا ہے۔ ہماری سپرداری تو اللہ کے لیے نہیں ہے، ہم نے تو اپنے آپ کو سپرد کر دیا غیروں کے، ہم تو اللہ کے لیے خالص ہوئے ہی نہ اللہ کے لیے عقیدہ خالص، نہ اللہ کے لیے عمل خالص۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے، تم کہتے تو ہو نا کہ ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین بھی کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں، لیکن ابراہیم کون تھے؟ وہ تو ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرنے، وہ ابراہیم حنیف تھے، وہ ابراہیم حنیف تھے۔ اور انہوں نے اپنے اولاد سے عہد کیا لیا تھا، وعدہ کیا کیا تھا کہ کس کی عبادت کرو گے؟ فوت ہوتے ہوئے فرمایا تھا کس کی عبادت کرو گے؟ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، ابراہیم نے بھی، ان کی اولاد نے بھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی، کس کی عبادت کرو گے؟ کہنے لگے ہم ابا جی عبادت کریں گے جو تمہارا رب ہے، جو ابراہیم کا رب ہے، جو اسحاق کا رب ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ وہ تو یہ کہتے تھے، تم نے کتنے رب بنا لیے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تم نے تو اپنے پیروں اور مولویوں کو رب بنا لیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ اللہ جو ابراہیم کا رب ہے، وہ اللہ جو اسحاق اور یعقوب کا رب ہے، لیکن تم نے تو کئی رب بنا لیے۔ اس طرح ان کی اہل یہود کی بھی، نصارہ کی بھی اور کفار مکہ کی بھی، جو تینوں اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے نہیں ہو۔ ابراہیم کی یہ دعوت اور یہ پیغام نہ تھا، نہ ان کی اولاد کا تھا،
یعنی حضرت یعقوب کا، حضرت اسحاق کا، حضرت یوسف کا، انہوں نے بھی کہا تھا ارباب متفرقون خیر من اللہ خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ ساری لڑی اسماعیل، یعقوب، اسحاق، ابراہیم، یہ سب کس کی عبادت گزار تھے؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے عبادت گزار. تو اس لیے تم ابراہیمی نہیں ہو، تمہارا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں. ابراہیم سے تعلق ہے حضرت محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج سے تمہارا تعلق ٹوٹ گیا اور میں نے یہ سارا تعلق جوڑ دیا حضرت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں جو سیادت دی تھی، جو میں قیادت دی تھی، 2000 سال تک بادشاہ تم میں، 2000 سال تک نبی تم میں، آج کے بعد کوئی نبی نہ تم میں ہوگا نہ تمہاری سرداری ہوگی، نہ بادشاہت ہوگی. یہودیوں کا نہ تمہاری بادشاہت ہوگی، اللہ یہ کہ تم دوسروں کی عشیر باد حاصل کر لو، دوسروں کی ہم نوائی حاصل کر لو، پھر تو تمہیں کچھ عزت مل جائے گی، ورنہ تو ذلت، مسکنت، خوف، خطرہ وہ تمہیں ہر وقت پریشان کیے رکھے گا. اور آج بھی یہی کیفیت ہے یہودیوں کی. پورا ایک ملک چھوٹا سا ہونے کے باوجود خوف ان پر طاری ہے، خطرہ ان پر اب بھی باقی ہے. اللہ ذوالجلال نے یہ واضح فرمایا اور ان کو یہ اس چیز سے محروم کر کے حضرت محمد رسول اللہ اور آپ کی امت سب کو اس مقام پر کھڑا کر دیا جو مقام 2000 سال تک بنی اسرائیل کا تھا. اور پہلے بیت المقدس کی بلا تھا، اب تم سے انقطاع کر کے اس کو بھی چھوڑ دیا، بیت اللہ کو ایک مستقل قبلہ بنا دیا گیا تاکہ ہر اعتبار سے تمہارے ساتھ کیا ہو، جدائی ہو جائے، تمہارے ساتھ انقطاع ہو جائے، تمہارے ساتھ تعلق ختم ہو جائے اور یہ امت ایک امت کی حیثیت پہچانی جائے. اب ہمیں پہچاننا چاہیے کہ ہماری پہچان ایک امت کی حیثیت سے ہونی چاہیے یا ہمیں دوسروں کا اب بھی دم چھلا بننا چاہیے. ہاں بھائی، دوسروں کا دم چھلا، اللہ نے تو ہمیں بنایا کہ تم دم چھلا نہ بنو، ان کے پیروکار نہ بنو، وہ تو ملعون ہیں، ان پر میرا غضب ہے، ہاں وہ تو جہنمی ہیں. اللہ نے صاف صاف فرما دیا. اللہ اکبر. اور تمہاری ہماری پہچان امت وسطیٰ کی بنیاد پر ایک اللہ ذوالجلال نے کہہ لی. مگر آج وائے افسوس کہ ہم اپنا یہ مقام اور اپنی یہ حیثیت بالکل نسیہ منسیہ کر بیٹھے ہیں. ہم اپنے آپ کو اب بھی انہی یہود و نصارہ کا پیروکار اور ان کا تابع دار بنانے میں اپنی عزت سمجھ رہے ہیں. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. یہ وہی کیفیت ہے جو منافقوں کی تھی. منافق بھی یہود و نصارہ سے، یہود سے تعلق جوڑے رکھے تھے. خوف و خطرہ ہے کہیں اور مصیبت نہ آ جائے. یہ بڑے سرمایہ دار ہیں، یہ بڑے جناب لڑاکے ہیں، یہ بڑے اسلحہ والے ہیں، یہ صاحب ثروت ہیں، ہم تو کمزور ہیں. وہ جیسے منافقت ڈراتے تھے نا، آج بھی جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ یہود و نصارہ سے آج بھی اسی طرح ڈراتے ہیں. آج اگر صحیح طور پہ ہم مسلمان ہوں تو پھر وہ کردار ہم ادا نہ کریں جو کردار منافقوں نے اختیار کر رکھا تھا. اللہ ذوالجلال ہمیں اپنا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کا تابعدار اور فرمانبردار بنائے. یہود و نصارہ کے چنگل سے اللہ تعالی ہمیں نکالے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.